جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. صلوات موضوع ولایت کے سلسلے میں پہلی گفتگو جناب آدم علیہ السلام اور شروع سے جو ولایت اور جانشینی کے مسئلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کرام نے زور دیا، اور تاریخ میں یہ بدستور ولایت کا مسئلہ سب سے اہم عنوان رہا ہے. اور جیسا کہ علیکم السلام، جیسا کہ عرض ہوا، اگر ہو سکے سب قریب آ جائیں، کچھ گفتگو ایک دوسرے سے ہی ہو رہی ہے. ایک اور صلوات پڑھی. تو سورہ مائدہ کی 27ویں سے 30ویں 31ویں آیت تک جو ہے ارشاد رب العزت ہوا کہ ان کے لیے تلاوت فرمائیے وہ خبر جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے سلسلے میں. کیا نام تھا وہ بیٹوں کا؟ حابیل و قابیل. اذ قربا قربانا، انہوں نے 2 قربانی پیش کی، دونوں نے ایک قربانی پیش کی. اور اس سلسلے میں عرض ہوا شروع میں کہ ایک یہ تصور ہے کہ کیوں قربانی دینی پڑی. تو قابیل کو اعتراض تھا کسی چیز پر، تو یہ تصور کہ وہ اعتراض کس چیز پر تھا، وہ کیا معاملہ تھا جس میں اختلاف تھا آپس میں. تو جو لوگ مکتب اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے غلط کہ وہ معاملہ کسی خاتون پر جھگڑا تھا، کہ وہ چاہ رہے تھے ان سے شادی کرنا، وہ بھی یہی چاہ رہے تھے. تو یہ اس معاملے میں بہت ساری، جب کسی معاملے میں کئی حدیثیں اہل بیت سے آئیں، اس کا مطلب وہ اہم موضوع ہوتا ہے تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے لوگوں کے ذہنوں میں. اس میں واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ اختلاف یہ نہیں تھا، بلکہ اختلاف تھا جانشینی حابیل، جانشینی آدم علیہ السلام. جو پروردگار عالم نے آدم کو یہ دستور دیا، حکم دیا کہ جو علم نبوت اور میراث ہے روحانی علمی، اور وہ سب جو ہے وہ جناب حابیل کے سپورٹ کر دیں. اور اسی حسد کے مارے کہ وہ ان کو کیوں ملا اور مجھے نہیں ملا، قابیل نے اعتراض کیا. حضرت آدم نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. ارادہ جس سے تعلق رکھے، جس سے متعلق ہو جائے وہی ہم اعلان کریں گے. اور اگر چاہو تو قربانی دے لو. تم دونوں قربانی انہوں نے پیش کی، تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی. تو وہ اور زیادہ برافروختہ ہو گئے اور ناراض ہو گئے. انہوں نے دھمکی دی، قتل کی دھمکی. تو ظاہر ہے کہ پھر اس سلسلے میں آیات جو ہیں اس میں ارشاد ہو رہا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنك،
میں تجھے بے شک قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین. جب دھمکی دی اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوی سے قبول فرماتا ہے. خود یہ دھمکی دینا اس مسئلے میں کہ خدا نے کیوں قبول کر لی, مجھے کیوں مل گئی, یہ عدم تقوی کی علامت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاموں کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. میں اپنا ہاتھ کبھی تم تک نہیں بڑھاؤں گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم مجھ سے جھگڑو میں تم سے جھگڑوں اور تم مجھے قتل کر دو. نہیں, تم مجھ سے جھگڑو گے, میں نہیں جھگڑوں گا تم سے. تم مجھ پر حملہ کرو گے, میں تم سے نہیں لڑوں گا. چنانچہ لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین, چونکہ میں خدا رب العزت سے ڈرتا ہوں, خوف رکھتا ہوں. جو رب ہے, پروردگار ہے کائنات کا, میں اس سے خوف رکھتا ہوں. اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قتل کا گناہ بھی لے لو اپنے گردن پہ اور اپنا گناہ خود بار کرو اپنی گردن پہ. اپنا گناہ نافرمانی ہے پیغمبر, اور میرا گناہ کیا ہے, مجھے قتل کرنے کا. یہ دو گناہ اپنے سپورٹ ہو جائیں تمہارے. فتکون من اصحاب النار, چنانچہ تم آتش دوزخ کے اہالی میں سے بن جاؤ. ٹھیک ہے. اور وذالک جزاء الظالمین, اور ظالموں کی یہی جزا ہے, ان کا ٹھکانہ. ایک جزا اللہ کسی کو نہیں دیتا, لوگ خود کماتے ہیں. یہ جو تصور پیش کر دیا گیا ہے کہ پروردگار تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا یا پروردگار تمہیں جنت میں ڈال دے گا, یہ ذمہ دار بنانا ہے اس کو, اپنے کیے کا اس کو ذمہ دار بنانا ہے. جیسے خدا جو کوئی منتقم میں بیٹھا ہوا ہے انتظار میں انتقام لینے کے, اور وہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے فیصلہ کر دے جس کے حق میں. جبکہ جو حقیقت ہے, جو آیات قرآنی سے پتہ چلتی ہے, جو حدیث سے پتہ چلتی ہے, جگہ جگہ انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں جزا ملے گی وہ جو تم کرتے آئے ہو. انما, صرف تمہاری جزا وہ ہے, یہ نہیں کہ وہ بھی جزا ہے اور خدا بھی دے دے گا. انما تجزون, تمہاری جزا صرف وہ ہے ما کنتم تعملون, جو تم کرتے آئے ہو وہی تمہاری جزا ہے. وہ عمل تمہاری جزا ہے. الجزاء نفس العمل, یہ قاعدہ پڑھایا گیا میں جو علم الکلام اور جگہوں پہ کہ الجزاء نفس العمل, عمل خود جزا ہے. عمل جو انسان کا خود جزا ہے. اور اس دنیا میں بھی یہ بات درست ہے. آپ بیمار ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے قدم اٹھایا, فرض کریں ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جائے. اچھا, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے تشخیص دی بیماری کی, نسخہ لکھا, نسخہ پھینک دیا. یہ نسخہ لیا اپنی مرضی سے, ایک قسم سے لے لی دوا. اب یہ اس فرض پہ کہہ رہا ہوں کہ نسخہ صحیح ہے, تو عمل ہی نہیں کیا, یا اپنی مرضی سے ڈوز لینی شروع کر دی. ڈوزیج کیا دن میں 3 مرتبہ لینا, دن میں 1 مرتبہ لینا, یا مٹھی بھر کے لے لی, تو کیا ہوگا نتیجہ؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. تو جزا کیا ہے اس معاملے میں؟ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے یہ عمل ہے. جزا کیا ہے اس عمل کی؟ یہی عمل جزا ہے. یعنی آپ نے اپنے صحت کا خیال رکھا, آپ شفا پا گئے. آپ نہیں گئے ڈاکٹر کے پاس, الجزاء نفس العمل, نہیں گئے علاج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو خود یہ عملی جزا ہے. یعنی بیماری, علاج نہ کرنا خود عمل جزا یہی اسی کے اندر موجود ہے. پورے سال ٹال مٹول کرتے رہے کہ امتحان آئے گا تو پڑھ لیں گے. امتحان کی رات ہے کہ آج رات کو پڑھائی کریں گے, اس رات کو سو گئے, صبح اٹھ کے کریں گے پڑھائی, ٹھیک ہے. تو امتحان میں پہنچ گئے,
کتنا سخت امتحان دے دیا. یہ امتحان کون پاس کر سکتا ہے ایسا امتحان؟ آج کل انصاف نہیں رہا امتحانوں میں. بھائی آپ کا عمل آپ کی جزا ہے. آپ پڑھے، آپ کامیاب ہوئے، آپ کا مستقبل بن گیا. نہیں پڑھے، فیل ہو گئے، مستقبل خراب ہو گیا. نتیجہ وہی عمل ہے نتیجہ. اب بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں، بذات خود یہ کام غلط نہیں ہے لیکن اس سے ایک مسکنسیپشن پیدا ہوتا ہے، غلط فہمی. بھائی اگر پڑھو گے تو میں تمہیں فلاں چیز دلا دوں گا یا دلا دوں گی. بچہ اس میں کہ بھائی پڑھوں گا، اگر پڑھائی کروں گا تو یہ اس کا پرائز ہے. پڑھنا، محنت کرنا، جو اس کا پرائز کیا ہے، فلاں چیز مل جائے گی انعام کے طور پہ. اگر کوئی پوچھے کسی سمجھدار بچے سے یا آدمی سے کہ پڑھنے کا ریوارڈ کیا ہے، اسکول جانے کا ریوارڈ کیا ہے، یونیورسٹی جانے کا، کالج جانے کا جو انعام ہے وہ کیا ہے، کیا آپ بتائیے کیا انعام ہے پڑھنے کا؟ نالج ہے، علم ہے. ماشاء اللہ، صلوات پڑھی ہوں. وہ جو پرائز دیا جا رہا ہے، وہ چیز پرائز کہہ کر جو چیز دی جا رہی ہے وہ ریوارڈ نہیں ہے پڑھائی کا. اتنی محنت آپ نے کی، وہ اس کا جو انعام ہے وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو خرید کے دی جا رہی ہے، چاہے وہ جتنی بھی مہنگی چیز کیوں نہ ہو. وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کا ریوارڈ ہی نہیں ہو سکتا. جو آپ نے کمایا اس محنت سے، وہ تو آپ کا ذہن جو کھلا اس سے. کل وعاء یضیق بما جعل فیہ. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا ہر برتن جو ہے بھرنے سے پر ہو جاتا ہے. ہر برتن جس میں آپ کوئی چیز ڈالیں وہ بھر جائے گا. کل وعاء، وعاء کہتے ہیں برتن کو، یضیق، ضیق ہو جائے گا، بما جعل فیہ، جو بھی اس میں کوئی ڈالیں گے آپ بھر جائے گا وہ. الا وعاء العلم، سوائے علم کے برتن کے. فإنه يتسع به، کیونکہ یہ ظرف علم جو ہے، ظرف علم کیا ہے؟ عقل انسانی ہے. ایک ایسا برتن ہے، ایک ایسی ویسل ہے، کنٹینر ہے، جس میں جتنا فإنه يتسع به، جتنا آپ اس میں معلومات ڈالیں گے اتنا وہ وسعت اختیار کرتا جائے گا، اتنا پیمانہ بھرتا چلا جائے گا اور پیمانہ اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا، گشادہ ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھی محمد. دیکھیے یہ علم جو ہے انسان کے لیے ایک ایسی چیز ہے. ائمہ نے یہ فرمایا علم انسان جزا جو ہے اس کی وہ نفس عمل ہے. یہ غلط فہمی آخرت کے بارے میں رکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا جناب حابیل نے کہ تم جزا اپنے عمل کی اٹھاؤ گے، پروردگار نہیں. ظالمین کا جو انجام ہے وہ ان کا ظلم ہے، ان کی سزا ان کا ظلم ہے، ان کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارا نفس قضاوت کے لیے کافی ہے. خود دیکھو گے، جب مشاہدہ کرو گے اپنے اعمال کا، وہی تمہاری قضاوت اپنے لیے کافی ہے. تمہاری عقل جو اس دن قضاوت کرے گی وہی صحیح قضاوت ہوگی اور وہی کافی ہوگی. ضرورت نہیں ہے کہ پروردگار عالم کچھ لا کے فیصلہ کرے. خود صاف ہے، عمل وضاحت سے واضح طور پہ عمل جو ہے وہ انسان کو بتا جائے کہ کیا انجام ہے. یہ جو خوبصورت، یہ جو گہری اور سبق آموز یہ باتیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. اولیاء اللہ، حضرت آدم علیہ السلام. میں کچھ جو ائمہ علیہ السلام سے آدم سے ہم تک پہنچا ہے، میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا. ایک صلوات پڑھی محمد. ایک اور صلوات پڑھی محمد. جناب آدم کی عمر تقریباً 1000 برس تھی، اور آپ کے ان 2 بیٹوں کے بعد حابیل قتل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیسرا بیٹا دیا، جناب شیث ابن آدم، اور ان کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کیا.
ان کی عمر بھی تقریباً 900 کچھ سال تھی، اور ان کو اسرار نبوت اور علم اور میراث جو تھی وہ آدم نے سپرد کی اللہ کے حکم پہ. قابیل ان کے پیچھے پڑ گیا کہ تمہارے بھائی کو میں نے کیوں قتل کیا تھا؟ اس لیے قتل کیا تھا کہ انہوں نے جانشینی کا ان کو وہ منصب ملا تھا، اور میں نے اس لیے اس کو قتل کیا. اگر تم نے کہیں بھی اظہار کیا کہ تم ہمارے والد کے جانشین ہو تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا. چنانچہ یہ اہل بیت کی حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت شیخ ساری عمر تقیہ میں رہے اور بہت دیکھ بھال کر بات کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو اس چھوٹی سی تعداد میں جو لوگ تھے اس میں بھی ایک فرعون موجود تھا، ان کا اپنا بھائی جو مسلسل دعوے کر رہا تھا جانشینی کی خود، اور اس نے دھمکی دے رکھی تھی کہ تم نے اگر میرے مقابلے میں کوئی دعوت، تم نے اگر کوئی دعویٰ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا رہا. انبیاء پے در پے، یعنی ایک کے بعد دوسرے نبی جو تھے وہ ان کو منصب ولایت ملا. منصب ولایت کی تھوڑی سی توضیح، تھوڑی سی وضاحت کل کی گفتگو میں ہوئی کہ یہ ایک تعلق ہے انسان اور خدا کے درمیان. انسان جو کہ محتاج ہے، اللہ تو کہ غنی ہے. اب رشتہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ محبت کا رشتہ ہے. انسان اللہ سے کیوں محبت کرتا ہے؟ شروع میں اللہ کے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیے ماں اور ماں باپ بچے کو ظاہر ہے جو محبت دیتے ہیں بچہ محسوس کرتا ہے، شروع سے محسوس کرتا ہے. اور سبب المحبت الاحسان، کہ محبت کا سبب کیا ہے؟ آپ کسی کو کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے نیکی کی وجہ سے چاہتے ہیں. اگر کوئی مہربان استاد ہو آپ اس سے محبت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مہربان ہے، محنت سے پڑھا رہا ہے، آپ کو علم دے رہا ہے، آپ محبت کریں. تو ابتدا میں محبت ہمیشہ احسان کا نتیجہ ہوتی ہے. احسان عربی میں کہتے ہیں نیکی ہو. اب ظاہر ہے جب والدین انہوں نے اپنا کام کر دیا اور بعد میں آپ بھی بڑے ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ وہ اب آپ کے لیے تو کچھ نہیں کر پاتے سوائے دعاؤں کے یا جو بھی ان کے بس میں ہے، لیکن آپ بحیثیت ایک شکر کے ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ کی عقل پروان چڑھ گئی. انسان پروردگار کی نعمتیں دیکھتا رہتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس نعمت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ ہی خدا کا محتاج رہتا ہے. لیکن جب انسان کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس کے پاس کچھ مال و دولت آ جاتی ہے، کچھ اس کا نام ہو جاتا ہے دنیا میں، کچھ اس کے کنیکشنز ہو جاتے ہیں، پیدا نفوذ بڑھ جاتا ہے، اس کا سیاسی نفوذ، اجتماعی ایک مقام پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان چونکہ جب اسباب پر بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے، صحیح ہے، تو خدا سے اتنا کٹتا چلا جاتا ہے، حقیقت سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے خدا سے. اب خدا کی محبت جس بندے کے شامل حال ہو جائے اسے وہ آزما دیتا ہے تاکہ اسباب سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے. رشتوں میں امتحان ہو جاتا ہے. دو لوگ چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دم سے کچھ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ سمجھے تھے کہ یہ تو ہمیشہ کی محبت ہے، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں بیچ میں کچھ آ جاتا ہے. دوستوں میں اس طرح ہو جاتا ہے. یہ جو آج کل کی ناکام محبتیں ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے. اب تو یہ ہمیشہ ایسی رہے گی، باہر وہ ایک دم سے خلا جاتی ہے، کوئی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، یہ کچھ ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ جب اس قاعدے سے یہ مستثنا نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی بھی سبب، ظاہری سبب، انسان، پیسہ، مقام کی کوئی بھی چیز، جب اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اس سے آپ کی امیدیں بننا شروع ہوتی ہیں. اب ظاہر یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کے اندر خیر ہے کہیں موجود، ٹھیک ہے، تو پروردگار آپ کو فوراً امتحان میں ڈال دیتا ہے. ٹوٹ جاتی ہے وہ چیز، لی جاتی ہے آپ سے، چلی جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے. آپ سمجھتے ہیں اب یہ میری نوکری ہے، اب مجھے
6 figure سیلری, اب ایوری تھنگ از فائن, ایک دم سے جناب لے آف ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ اللہ کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے اللہ آپ کو اگر چاہے اپنی طرف اپنی محبت کا راستہ دکھانا چاہے تو اور کیا کرے؟ کوئی کہے گا اللہ جو کمال ہے مجھے مصیبت میں ڈال دیا. آپ پوچھیں پروردگار اگر چاہے کہ آپ بے نیاز ہو جائیں اس دنیا سے اور اس کی محبت میں, ٹھیک ہے, اس کی محبت کے راستے پہ چل پڑے, وادی محبت میں قدم رکھیں, تو اور کیا کرے وہ سوائے یہ کہ اسباب آپ سے دور کر دے, تاکہ آپ اس اسباب کے پیچھے دیکھیں کہ کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, کون ہے جس نے اتنا مجھ پر احسان کیا ہے, کون ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے, کہاں ہے میرا ٹھکانہ ابدی, کیا اس دنیا میں امید کر سکتا ہوں؟ دیکھیے آپ کتنا بھی کر لیں اپنا آسائش کا سامان, یہ دنیا کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دے گی کہ آپ کو تلخی اور مشکل اور مصیبت آپ کو درپیش آ جائے. کوئی بھی آپ کر لیں, کچھ بھی کر لیں آپ, کوئی نہ کوئی مصیبت افتاد, کوئی مشکل ایسی پڑ جائے گی کہ آپ کو تلخی جو ہے دنیا کی وہ محسوس ہو جائے گی. اور کچھ نہیں تو بیماری آ گئی, کوئی چلا گیا, کوئی انتقال کر گیا, کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں, ریومرز پھیل جاتے ہیں, لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں. نظام ہے, دنیا کا نظام ہے, اور اس نظام کے مطابق جو قاعدے ہیں, قواعد ہیں, سنتیں ہیں اللہ کی, وہ سنتیں جو اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. ہاں اللہ کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دے اگر, اور اس عیش میں غرق ہوتا رہے اور خدا سے دور ہوتا رہے اور ظلم کرتا چلا جائے اور زیادہ, اب یہ شخص تو تباہ کار ہے. یہ شخص جو ہے اس کو اسباب کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ چونکہ خدا کی رحمت سے دور ہے, اور خدا کی رحمت سے دور ہونا کیا ہوتا ہے؟ لعنت الہی. لفظ لعنت جو ہے یعنی رحمت الہی سے دور. لعنت کوئی گالی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں لعنت کوئی گالی ہے. آج کل اردو میں یہ استعمال ہو گیا اس طرح سے, لعنت, وہ لعنت کرتے ہیں آپ لوگ. عربی زبان میں قرآن میں 50 جگہ لعنت کا لفظ ہے. گالیاں تھوڑی لکھی ہیں قرآن میں. وہی نہ اللہ کسی کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے, صاف بات ہے. پروردگار نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ہماری رحمت نہیں ملے گی. پروردگار عالم نے یزید کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, یعنی لعن کر دیا, ملعون ہے وہ. ابلیس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا, دور کر دیا, اس کے اپنے کیے کے نتیجے میں وہ لعنت الہی کا مستحق ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب رحمت خاص جو ہے, ہدایت جو ہے اس کو نصیب نہیں ہوگی, وہ چاہتا ہی نہیں وہ ہدایت. اور یہ طریقہ بھی انبیاء کا یہ طریقہ تھا. جنگ بدر کے لیے حضور اکرم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں 2 شخص آئے ان کے پاس. جنگ بدر کتنا حساس موقع ہے, اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو ہیں یا محمد ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں. تو حضور اکرم نے, بھائی تو فیصلہ تو بڑا اچھا ہے بذات خود, یعنی آپ سوچیں کہ اگر یہی 2 لوگ جاتے قریش کے ساتھ مل جاتے تو بہت برا ہوتا, یعنی سب کے لیے برا ہوتا. یہ اس طرف انہوں نے فیصلہ کیا نہیں, ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ان کی طرف آئیں گے. لیکن حضور اکرم نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. آپ نے پوچھا کہ کس نیت سے آئے ہو, کیوں آئے ہو میری مدد کے لیے, کیوں آئے ہو اس جنگ میں شرکت کے لیے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم مشرک ہیں, نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آپ کی رسالت کو مانتے ہیں, ہم اس جنگ میں شریک ہوں گے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ, اگر جیت گئے کچھ مال غنیمت ہمیں بھی مل جائے گا. حضرت نے کہا اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو واپس چلے جاؤ, اس لیے کہ یہ جنگ صرف خدا کے لیے ہو رہی ہے. یہ جو مقصد ہے وہ خدا ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, تو واپس چلے جاؤ. تو ان 2 میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حضرت کے ساتھ ہو گیا. دوسرا جو تھا اس نے کہا نہیں اسلام نہیں قبول کر سکتا, واپس چلا گیا, اس کو واپس بھیج دیا ایک شخص نے. تو یعنی معاملہ خالی عمل کا نہیں ہے, سب سے زیادہ اہم مسئلہ علم و معرفت اور نیت کا ہے کہ آپ کس اس میں جا رہے ہیں آپ. اور اسی پر ساری تاکید رہی انبیاء علیہ السلام کی
کہ لوگوں کا عمل نہیں دیکھنا ظاہری، بلکہ لوگوں کی عقل دیکھنی ہے. جب کسی نے آ کے ائمہ سے تعریف کی فلاں شخص بڑا نیک اور پرہیزگار اور یعنی نماز و روزے کا پابند ہے، تو آپ نے پوچھا کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے، یعنی اس کو سوچنا کیسا ہے، وہ کیسا، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس کی کیا اقدار ہے، اس کی فیصلے کیسے کرتا ہے، امانت دار ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کے جو فیصلے ہیں اس کی زندگی میں وہ کیسے ہیں. ان چیزوں کو نظر میں رکھنے کو کہا گیا ہے. اولیاء اللہ جو ہیں شروع سے یعنی لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں یہ درس، اور انہوں نے فرمایا کہ وادی محبت میں قدم رکھنے کے لیے اس دنیا کو پس پشت ڈالنا ہوگا. امتحان اسی لیے ہیں، انفورسیبل ان ایکسپیکٹڈ امتحان، ایسے امتحان جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بھی امتحان مجھے لاحق ہو سکتا ہے. اور مرتبے اسی حساب سے معین ہوئے، مرتبے جس کا مرتبہ زیادہ اونچا ہے اس کی بلا اور مصیبت بھی زیادہ ہے، کیونکہ اب وہ غرق ہو چکا ہے محبت الہی میں، اتنا غرق ہو چکا ہے وہ کہ اس سے خدا کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں. وہ بڑی سخاوت اس کے اندر آ گئی ہے، وہ زندگی کو بخشنا چاہتا ہے، اپنی جان کے معاملے میں سخی ہو چکا ہے. اب جان کے معاملے میں کوئی سخی ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا، مال میں بھی سخی ہو جائے گا، ہر چیز میں سخی ہو جائے گا. شہداء کربلا میں ایک عظیم شخصیت عابس شاکری، عابس، یہ جب میدان میں گئے تو ان کے خوف، ان کے رعب اور دبدبے سے پورا لشکر جو تھا پیچھے ہو گیا. جب انہوں نے حملہ کیا اس لشکر پہ، پورا لشکر ان سے دوڑ کے دور بھاگا. انہوں نے کیا کیا، اپنی زرہ اتار دی، زرہ اتار دی اپنی، اور جوش سے کود پڑے لشکر اعداء میں. سخی ہو چکے تھے امام کی طرح، کوئی زندگی نہیں چاہیے تھی، وہ موت خدا کو زندگی دے چکے تھے خدا کو. وہ لوگ امام سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں اپنی جیسی صفات پیدا کر دی تھی. چونکہ امام وادی محبت میں اس آخری مرتبے تک پہنچ چکے تھے کہ اب اپنی مرضی نہیں رہی تھی کوئی، تو جب اصحاب ان کے ساتھ آئے قدم بقدم تو ان کے مرتبے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی سوائے مرضی مولا کے، اور مولا سید الشہداء کی کوئی مرضی نہیں رہی سوائے خدا کی. چنانچہ یہ اولیاء اللہ بن گئے. یہ اولیاء تھے امام حسین کے، ولی جو پہلے معنی بتائے گئے کہ مولا کو بھی کہتے ہیں، اور جو مولا کے ولایت میں آ جائے اس کو بھی ولی کہتے ہیں عربی میں. اور مومنین بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں، چونکہ ایک دوسرے کی ہدایت کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ولی ایک دوسرے کے. لیکن ولی بحیثیت صاحب ولایت کے وہ خدا ہے، اور رسول اکرم کی ولایت خدا کی ولایت سے جدا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے مثلا وہ آیت جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ولایت ہے ایک چیز، رسول کی ولایت ایک اور چیز، اور ایمان والے جو کہ حقیقتاً صرف ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. صلوات پڑھیں. ان کی ولایت الگ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو اب کوئی مرضی ہی نہیں رہی، وہ تو مرضی الہی میں فنا ہو چکے ہیں. اسی لیے راضیۃ مرضیہ جو آیت ہے، راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم جو ہو اب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ٹھیک ہے، اے نفس مطمئنہ جو خدا کی قضاء و قدر سے، خدا کے فیصلوں کے سامنے جھک چکی ہے، اپنی مرضی ختم کر چکی ہے. صحیح، تو یہ راضی بھی ہے خدا سے، اور خدا کے حضور یہ مرضی بھی، یعنی خدا بھی ان سے راضی ہے. یہ مقام تو اہل بیت کا مقام ہے. لیکن آپ جب آپ جاتے ہیں گنج شہیداں، اور جب اصحاب امام کی زیارت کرتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یا اوداء اللہ، ٹھیک ہے، یا احباء اللہ، یہ جو الفاظ آپ استعمال، یا اولیاء اللہ جو کہتے ہیں آپ، اولیاء تو دراصل
ائمہ طاہرین علیہ السلام. لیکن یہ چونکہ اس طرح فنا ہو گئے امام کی ذات میں کہ ان کی کوئی مرضی نہیں رہی، چنانچہ امام کی ولایت جو کہ خدا کی ولایت ہے اب ان میں آ گئی. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو ولایت کا دروازہ تھا وہ ایسا کھولا جیسا کسی نے پہلے نہیں کھولا، اور روز قیامت تک یہ راستہ اب کھلا رہے گا مومنین کے لیے. قیامت کے روز تک یہ راہ شہادت جو ہے، راہ فنا فی اللہ جو ہے، راہ سیر الی اللہ جو ہے، راہ محبت خدا جو ہے، یہ جو انسان کو ولایت اللہ تک لے جاتی ہے، یہ امام علیہ السلام نے ایسی کھولی ہے اپنی شہادت سے کہ جو امام حسین میں فنا ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا. جو بھی امام حسین کی ذات میں جو ختم کر دیا اس نے اپنے آپ کو، فنا کر دیا، اس کا سارا ہم و غم امام حسین کا ہم و غم ہو گیا. اس کی خوشی امام حسین کی خوشی ہو گئی، اس کا غم امام حسین کا غم ہو گیا. دیکھیے جملے کہنا آسان ہے، ہم لوگ کچھ نہ کچھ فیل ضرور کرتے ہیں اس چیز کو. جب ہم عزاداری میں آتے ہیں اس وقت ہم اس چیز کو ضرور درک کرتے ہیں دل سے. سمجھنا عقل سے ہوتا ہے، درک کرنا دل سے ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں جب بھی ہم لوگ روتے ہیں، جب بھی ہم لوگ گریا کرتے ہیں، اور اس وقت ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں ولایت کا ایک جو اس کا ذائقہ ہے وہ چکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو شخص فنا ہو جائے امام میں، اور اب اس کے نزدیک اور کچھ رہا نہیں ہے سوائے مرضی امام کے. یہ وہی سیرت ہے جو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کہ شب ہجرت حضور اکرم اب اپنے دولت سرا سے تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اور اس وقت مولا سے فرماتے ہیں کہ کیا تم میری جگہ سو؟ امام کا سوال صرف ہے کیا آپ سلامت رہیں گے، کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں محفوظ ہوں. اس کی جو گارنٹی اللہ نے دی. مولا علی کے پاس اور پھر کوئی سوال نہیں تھا بس، اور وہ آپ تیار ہو گئے سونے کے لیے اس رات کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنا نفس خدا کی مرضی کے مقابلے میں. مرضات ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اپنا نفس بیچ ڈالتے ہیں. اور خدا بڑا محبت کرنے والا ہے ایسے لوگ، رافت جو ہے خدا کی شامل حال ہے ایسے لوگوں. سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو دیکھ کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے. وہب ابن عبداللہ جو تھے کلبی، یہ نصرانی سے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہودی فرقے سے تھے، بہرحال شاید نصرانی تھے، عیسائی تھے. راستے میں امام السلام سے ملے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ مدینے میں اسلام لے آئے ہوں، راستے میں سید الشہداء سے ملاقات ہوئی. چند روز سے زیادہ رہے نہیں امام کے حضور، چند روز سے زیادہ نہیں رہے امام کے حضور. اور روز عاشور جو لباس رزم ہے وہ پہن کر جب نکلے تو ماں نے تیار کیا جنگ کے لیے، اور زوجہ جو ہے انہوں نے اختلاف کیا، میں نہیں جانے دوں گی. خود جانا چاہ رہے ہیں اور زوجہ نہیں جانا چاہ رہے. تو زوجہ نے پھر یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں اس مسئلے کا حل مولا امام حسین علیہ السلام پیش کریں. اور یہ دونوں میاں بیوی سید الشہداء کے حضور پہنچے. امام علیہ السلام نے دریافت کیا تو شوہر نے بتایا کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے. کس چیز پر اختلاف؟ میں چاہتا ہوں جاؤں میدان جنگ میں، اور یہ چاہتی ہے کہ میں نہ جاؤں. امام نے سبب پوچھا. زوجہ نے کہا ایک تو سبب یہ ہے، دو سبب ہے جس کی وجہ سے میں مخالف ہوں. ایک سبب یہ ہے کہ یہ جا کے شہید ہو جائیں گے، میری کون حفاظت کرے گا؟ میرا کفیل کون، میرا محافظ کون ہوگا؟ دوسرا سبب یہ کہ یہ تو چلے جائیں گے بہشت میں، میرا کیا بنے گا؟
چونکہ بہشت تو شہادت کی وجہ سے ان کو مرتبہ ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ یہ سننا تھا سید الشہداء، رونا شروع ہو گئے، بری طرح رونا شروع ہو گیا. آپ کی آنکھوں میں دیکھیں یہ اب مرتبے طے کرا رہے ہیں ان لوگوں کو بڑی تیزی سے. اب وقت نہیں ہے زیادہ. امام علیہ السلام ان کو تیزی سے راہ محبت میں لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. آپ نے فرمایا میں دونوں چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں تمہیں. ان خاتون کو امام نے فرمایا میں دونوں چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں تمہیں. تم میری اہل بیت کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، اور بہشت میں بھی میں تمہارا شفیع ہوں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا. بس یہ سننا تھا وہ راضی ہو گئی، یہ سننا تھا وہ راضی ہو گئی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہب جو ہے لڑنے کے لیے گئے، لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو قلم ہو گیا. بازو قلم ہوا، آپ نے پلٹ کے دیکھا تو وہی بیوی جو پہلے مخالفت کر رہی تھی، اب وہ عمود خیمہ جو اٹھا کر میدان میں آ گئی ہے اور اکیلی لڑ رہی ہے. اس نے شوہر نے پلٹ کے اس سے کہا کہ تم یہاں کہاں گئی؟ تم تو مجھے تک بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی، اب تم خود میدان جنگ میں آ گئی. تو بیوی کا جملہ یہ تھا، اس بیوی کا، اس نے کیا تم دیکھتے نہیں حسین کو؟ سر جھکا کے رو رہے ہو، کہہ رہے ہیں واہ من قلت ناصرہ، واہ قلت ناصر، واہ غربتہ، میں کتنا آج غریب ہوں. غریب یعنی تنہا ہوں، میں کتنا آج اکیلا رہ گیا ہوں. آج میرا کوئی ناصر نہیں، آج میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور جب یہ شہید ہوئے، ان کا سر جو قلم کیا گیا، وہ سر لا کر خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا ان کی ماں کے حضور. لو یہ تمہارا بیٹا. اس ماں نے، اس غیور خاتون نے وہ سر اٹھایا اور دوڑ کے اس طرف آئی اور پھینک کے اپنے بیٹے کا سر دشمنوں کی طرف واپس کیا. اور اس نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جب خدا کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں تو ہم واپس قبول نہیں کرتے. امام علیہ السلام نے کیسی محبت بھر دی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں. ابھی کل وہ مسلمان ہوئی، آج وہ ایسے فداکاری کر رہی ہیں، وادی محبت کی آخری منزلوں تک پہنچ گئے. یہ اولیاء خدا بن گئے. یہ کل جو نصرانی تھے آج یہ اولیاء خدا بن گئے. یہ دسترخوان سید الشہداء کا ایسا ہے کہ اس میں ہزاروں سال کا راستہ منٹوں میں طے ہوتا ہے. یہ آنسو جو سید الشہداء کے عزا میں بہتے ہیں، یہ آپ کو لاکھوں سال کی عبادت سے آگے پہنچا دیتے ہیں. ایک قدم جو کربلا کے راستے میں کوئی ظاہر اٹھا لے، اس کو ہر قدم پہ ہزار عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے. کون ہے حسین؟ وہ جس کی مادر دنیا سے چلی گئی. زینب نے پرورش کی ہے. زینب حالانکہ سن میں کچھ ماہ چھوٹی ہے، لیکن پرورش ماں کی طرح کی ہے. کپڑے دھوئے ہیں، کھانے پکائے ہیں، ہر چیز کا انتظام سب. یہاں تک کہ جب شادی کا وقت آیا تو زینب نے شرط بھی رکھ لی کہ جہاں میرا بھائی جائے گا میں وہاں جاؤں گی. یہی زینب روز عاشور کربلا میں موجود ہیں. لشکر ہر طرف سے جمع ہو چکے ہیں، بھائی پر نظر ہے، مسلسل بھائی پر نظر ہے. روز عاشور اب سب بستہ ہے، سب سامنے صفیں آراستہ ہیں، مسلح. اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. حور کون ہے؟ حور وہ سردار ہیں جو گھیر کر امام علیہ السلام کو جنہوں نے یہاں پابند کیا، محصور کیا کربلا میں. اب امام علیہ السلام پانی سے دور ہیں، بچے پیاسے ہیں، رات بھر آتش کی آوازیں خیام حسینی سے. جو لوگ آپ گئے ہیں خیمہ گاہ کربلا میں، جو لوگ یہ منظر سب آپ کی آنکھوں میں ہوں گے، جو تل حسینی تل زینبیہ گئے، رات بھر رونے کی آوازیں اور تلاوت قرآن کی آوازیں گویا ایک دوسرے سے مل گئی تھی. حور جو تھے ساری رات ٹہلتے رہے. کسی نے پوچھا کسی موقع پر کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟
فرمایا کہ میں اپنے کو دوزخ اور بہشت کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور کبھی بھی میں دوزخ کو اختیار نہیں کروں گا. صبح جب آ کے جنگ شروع ہونے کے بعد کی بات ہے, انہوں نے آگے پوچھا کہ اب یہ جنگ تم لڑو گے؟ ابن سعد نے کہا کہ اس میں سر بھی کٹیں گے اور بازو بھی قلم ہوں گے. اب حر کے اوپر حجت تمام. اب وہ سوچ رہے ہیں میں کیا کروں. دیکھیے تاریخ لکھتی ہے شاہ اسماعیل صفوی جب کربلا آئے زیارت کے لیے تو حرم سید الشہداء میں زیارت کی اور شہیدوں کو سلام کیا. واپس جانا چاہتے لوگوں نے کربلا والوں نے کہا کہ یہاں حر کی کا مزار بھی ہے. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. اگر وہ شہداء کربلا میں ہوتے, اگر ان کا مقام ہی ہوتا تو وہ یہیں دفن ہوتے گنج شہیدان میں. لوگوں نے کہا لیکن ان کا قبیلہ جو تھا ان کے شہادت کے بعد ان کا جسم اٹھا کر لے گیا. انہوں نے کہا, شاہ اسماعیل صفوی نے کہا میں ایک شرط پہ ان کے مزار پہ جاؤں گا, وہ یہ کہ میں نبش قبر کروں گا, قبر کھولوں گا. اگر وہ شہداء کربلا میں سے ہیں تو ان کا جسد ابھی تک باقی ہوگا, ورنہ میں مسمار کر دوں گا قبر. لوگوں نے مان لیا, لے گئے ان کو وہاں پہ قبر کھودی گئی. قبر جو کھودی تو جناب حر کی میت جس کو جو جنازہ تھا, جسد جو تھا اب تک باقی تھا, گویا ابھی شہید ہوئے. اور سر پر وہ رومال باندھا ہوا تھا جو جناب صدیقہ کبریٰ کا رومال تھا, اپنی ہاتھوں سے انہوں نے بنایا تھا, امام کو دیا تھا. امام نے حر کی شفاعت کے لیے ان کے کنارے ان کے سرہانے آ کر وہ رومال جو تھا ان کے سر پہ باندھ دیا تھا. میں ضامن ہوں شفاعت کا. شاہ اسماعیل نے جب وہ رومال دیکھا اور یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا یہ رومال مجھے دے دو, میں شفاعت کے طور پہ اس سے استعمال کروں گا. رومال جو اتارا تو خون بہنا شروع ہو گیا. امام نے ایسا اس شخص کو زندہ کیا کہ اب وہ اولیاء خدا میں سے بن گیا. رومال باندھ دیا گیا, ایک ٹکڑا اس کا شاہ اسماعیل نے اپنی تبرکن رکھ لیا اپنے لیے. جناب حر اپنے توبہ کی قبولیت کے لیے امام کے حضور آئے, آنکھیں باندھ کر اپنی, اور آ کر جھکے, آنکھیں ملانا نہیں چاہتے تھے. آخر انہوں نے کہا کہ اپنا رسول اللہ میں ہی وہ گناہگار ہوں جس نے آپ کے گھر والوں کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کیا, اس قدر خوف لاحق ہوا آپ کے گھر والوں کو, آپ کے بچے اتنا میری وجہ سے خوف زدہ ہوئے. میں وہ گناہگار ہوں جس کی وجہ سے آج آپ اس مشکل میں, لیکن میں شرمندہ ہوں آپ کے حضور, آپ کی والدہ گرامی کے حضور, آپ کے نانا کے حضور میں شرمندہ ہوں. کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے میرے لیے؟ امام علیہ السلام نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہے, آ جاؤ تم ہمارے مہمان ہو. میں عرض کروں گی اپنے رسول اللہ شاید آپ نے یہ کہا ہو اے حر تم ہمارے مہمان, لکھے ہمیں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تمہارے, تمہاری پذیرائی کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں. جناب حر کا جب بیٹا قربان ہوا, شہید ہوا, امام علیہ السلام خود اس کے سرانے پہنچے. نہیں چاہتے تھے کہ حر اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھیں. یہ میں عرض کروں گا اپنا رسول اللہ اے حر, اے امام, جب آپ پر وقت آئے گا, جب آپ کے بیٹے پر وقت آئے گا, کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے کنارے ہے, کوئی نہیں ہوگا سہارا ہے. ہاں ایک بیوی ہوگی, ایک بیوی ہوگی جو خیمے سے دوڑ کے پہنچے گی, جس نے پالا ہوگا دوڑ کے پہنچے گی. اللہ رحمت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا انقلبوا. بار الہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما, بار الہ گناہوں کی مغفرت فرما, بار الہ ہمیں راہ امام حسین اور ولایت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ محشور فرما, قبر میں ان کی شفاعت سے ہمیں ہماری قبروں کو منور فرما. بار الہ ہماری قلیل عزاداری کو قبول فرما. یا حسین